العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ و دیگر وابستگان سلسلہ، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ مولا نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور میں خانقاہ عالیہ کے صاحب سجادہ اور حضرت علامہ فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت کی تنگ دامنی کے باوجود بھی کچھ لمحات کے لیے موقع دیا گیا۔ یقیناً وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی طویل گفتگو کی جا سکے، میں صرف کچھ نکات آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ پورا مقالہ انشاءاللہ تعالی میں حضرت فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ کے سپرد کروں گا، انشاءاللہ تعالی وہ اشاعت میں شامل ہوگا۔ طلاق آج کے سماج کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پہ اپنوں نے، غیروں نے، ہر کسی نے سوال اٹھائے، اعتراضات کیے۔ آپ نے کئی مقالے سماعت کیے ہوں گے طلاق کے حوالے سے، تین طلاق واقع ہونے نہ ہونے کے حوالے سے، اور تین طلاق کے حق ہونے کے دلائل کے حوالے سے۔ میں نے بھی اس پہ کچھ طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ تین طلاق حق کیسے ہیں، تین طلاق کا رواج کب سے ہے، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، بعد میں اس کا رواج ہوا ہے۔ ان تمام گوشوں پہ تفصیلی طور پہ میں نے الحمدللہ طالب علماء نے کوشش کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو مشہور ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے جو بار بار پیش کی جاتی ہے کہ حضور کے دور میں تین طلاق نہیں تھی، بلکہ تین طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ ایک نشست میں اگر کوئی تین طلاق کہیں تو ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ یہ انتہائی جرأت مندانہ بات ہوگی، بلکہ دین میں ایک طرح سے نئی چیز کا ایجاد کرنا ہوگا۔ از خود یہ بات ایک بدعت ہے۔ احادیث کے جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، احادیث سے جن کا تعلق ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن احادیث سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے وہاں پر طلاق ایک واقع ہوئی ہے، حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور صحیح مسلم کی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تین طلاق نہیں تھی، بلکہ تین طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی، اس کی سند میں کئی اعتبار سے کلام ہے، اس کے راویوں پہ کلام ہے، وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ قرآن، حدیث، نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک نشست میں دی جانے والی طلاق تین طلاق ہوتی ہیں۔ اس پر قرآن، سنت اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ ان تمام کے ساتھ ساتھ ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے اس پہ متفقہ طور پر کہا ہے۔ امام نووی نے اس کی سند بھی بیان کی ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تین طلاق ایک نشست میں دی جانے والی تین طلاق تین ہوتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب چھوٹا سا سوال یہ ہے، وہ ساری تحقیقات تو موجود ہیں الحمدللہ، حدیث فہمی میں کہاں کس سے غلطی ہوئی ہے، احادیث کو سمجھنے میں، اس کے مفہوم بیان کرنے میں کہاں غلطی ہوئی ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، آج جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک نشست میں تین طلاقیں تین نہیں بلکہ ایک ہوتی ہیں، اس کی بنیاد ابن تیمیہ نے رکھی ہے۔ کیا ابن تیمیہ سے پہلے کسی کے پاس علم نہیں تھا؟ قرآن و سنت کے وہ نصوص نہیں تھے؟ کسی کو قرآن اور سنت کا فہم حاصل نہیں تھا؟ بالخصوص جن مسائل میں علماء واقف ہیں، جن مسائل میں امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ متفق ہو جائیں، کسی بھی ایک مسئلے میں چاروں امام متفق ہو جائیں تو وہ مسئلہ جمہور کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس پہ اجماع تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ نے اس مسئلے کو متفق مانا ہے، چاروں نے متفقہ طور پہ اس مسئلے کو قبول کیا ہے۔
یہ گنتی کے مسائل ہیں، پورے فقہ میں گنتی کے مسائل ہیں جن پہ چاروں اماموں نے متفقہ طور پہ کسی کو مان لیا ہے، اور یہ جتنے مسائل ہیں ان کو اگر آپ الگ کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا کتابچے بنے، اتنے کم مسائل ہیں جس پہ ائمہ اربعہ متفق ہیں، اور وہ تمام مسائل وہی ہیں جس پہ صاف صریح آیات اور احادیث موجود ہیں۔ یہ جتنی تعویلیں آج پیش کی جا رہی ہیں یقیناً ائمہ اکرام کے دور میں بھی وہ تمام مسائل ہوں گے۔ کیا ان کو نصوص فہمی نہیں تھی؟ ان کو احادیث کے فہم میں وہ درک حاصل نہیں تھا جو ابن تیمیہ نے بعد میں جا کر سمجھا ہے؟ یہ ایک افتراء ہے۔ حقیقت میں قرآن و سنت کی بے شمار دلائل ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ 3 طلاق 3 ہی ہیں، ایک نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا داخلی مسئلہ ہو گیا جس پہ غیر واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا الگ نظریے سے دیکھیں۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے پورے ملک بھر میں چرچا ہو رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے۔ 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کے کئی مسائل، مسلم پرسنل لاء سے متعلق کئی مسائل کو لے کر کے یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا دیکھیں، جیسے ہی کوئی اعتراض کرے ہم اس کے جواب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 3 طلاق پہ اعتراض کیا گیا، ہم جواب کے لیے تیار ہو گئے۔ وراثت کے مسائل پہ اعتراض کیا گیا، ہم جواب کے لیے تیار ہو گئے۔ حقوق نسواں پہ سوال اٹھایا گیا، ہم جواب کے لیے تیار ہو گئے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بھی میں نے تفصیلی طور پہ اس میں اپنے نقطہ نظر کو ظاہر کیا ہے مقالے میں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بھی یہ غلطی بار بار ہوتی رہی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ غلطی بار بار ہوتی رہی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھایا جاتا، ایک بڑا سا جلسہ کر لیا جاتا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر لیا جاتا ہے، اس کے جواب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کچھ تجاویز، کچھ مطالبے حکومت کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن اب تک مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، اب تک کوئی حل نہیں ہوا۔ تو ہمیں اس جڑ کو تلاشنا ہوگا کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر ہر 1-8 سال کے بعد، ہر چند دن کے بعد پلٹ کر کے کسی نہ کسی طور پر مسلم پرسنل لاء کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تفصیلی تاریخی دلائل کے ساتھ ہم نے اس پہ اپنے نقطہ نظر کو رکھا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حقوق نسواں کی بات ہو، طلاق ثلاثہ کی بات ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، یا وراثت کے مسائل ہوں۔ نہیں، معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ غیروں سے ہم سے نفرت ہے۔ میں نے اپنے طالب علمانہ انداز سے جو کچھ میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ ہندو مسلمان کے درمیان جو نفرت کی دیواریں لوگوں نے بنا دی ہیں، ان نفرتوں کی وجہ سے ہم پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی جہت سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جائے، ان کے مذہب کو کمزور ثابت کیا جائے، مسلمان کو ہراساں کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے اس ملک میں رہنے پر۔ تو نفرت بنیادی وجہ ہے، وہ ہر چند دن بعد الگ الگ رخ دھار لیتی ہے، الگ الگ روپ دھار لیتی ہے، اور ایک نیا مسئلہ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اصل ہندو مسلم کے درمیان جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ یہ نفرت عملی میدان میں کم ہے، سماج میں آپس میں مسلمانوں میں شاید کم ہے، لیکن سیاسی میدانوں میں، ایوانوں میں اور اوپر کے طبقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے منظم طریقے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اور علماء، ائمہ، مشائخین، ان کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے تاکہ ہندو مسلمان میں نفرت ختم ہو، یہ نفرت کی دیواریں ختم ہو جائیں، تو پھر ان تمام مسائل کا حل خود بخود ہو جائے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اپنی کوئی بھی بات تفصیلی طور پر رکھ نہ سکا، انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ مقالہ انشاءاللہ تعالیٰ سپرد کر دوں گا، آپ حضرات بعد میں مطالعہ کریں۔ اتنی مہلت دینے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔